السلام علیکم، میں ہوں علینا الیاس اور پروگرام کا نام ہے بریک فاسٹ وذ سجاد میر. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. السلام علیکم. السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک بالکل ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں کیسے ہیں؟ بس جنگ کی حالت میں ہیں اس وقت، تو حالات لگتا کچھ بہتر نہیں ہیں. حالات کچھ ایسے بتاتے ہیں. چلیں پھر ڈیٹیل بات کرتے ہیں اس پہ. اپنے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ہیڈ لائنز. جی میر صاحب. اچھا خیر، وہ جو سرحدوں پر صورتحال ہے وہ تو واضح ہے. وہ اس طرح بھی واضح ہے کہ ہماری ابھی کالا شکاکو یہ ساتھ ہی جو ہمارے ہیں وہاں موٹر وے پر آج مشقیں ہوں گی، وہ علاقہ بند کر دیا گیا ہے. موٹر وے کے مشقوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ موٹر وے کے دونوں سائڈ ہوتے ہیں، اس کے درمیان میں ظاہر ایک ڈیوائیڈر ہوتا ہے. جی بالکل ایسے. وہ عارضی ڈیوائیڈر ہوتا ہے، اس کو آپ اٹھا سکتے ہیں. چنانچہ وہ اٹھا دیے جائیں تو وہ رن وے بن جاتا ہے. اس وقت بہت سے طیارے ادھر نوشہرہ کے خلاف انہوں نے کل مشق کی ہے سرحدی علاقوں پہ، اور شمالی علاقوں کی فضائی سروس بند کر دی ہے. اور ایک سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ ایک تصویر جاری ہوئی ہے جس میں دور تک پاکستان کے فضائی یعنی پی ایف کے طیارے جو ہیں وہ کھڑے نظر آتے ہیں. مطلب ان کو موٹر وے پہ اتار کر تجربہ کیا گیا کہ اگر اٹیک کیا جائے یا ایمرجنسی لینڈنگ کی جائے تو جہاں لینڈنگ بھی ممکن ہے اور یہاں سے اٹیک بھی ممکن ہے. اور آج کالا شکاکو کے قریب یہ مشق ہو رہی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کس تیاری کی پوزیشن میں ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اسٹیٹک سٹرائک کی باتیں کر رہے ہیں، اور غالباً انہوں نے کچھ اس کی پلاننگ بھی کی ہے. پلاننگ تو کی تھی واجپئی کے زمانے میں، آئی بال ٹو آئی بال سرحدوں پر 10 مہینے کھڑے رہے، اور 10 مہینے کے بعد واجپئی نے پھر مذاکرات کی دعوت دی تھی. ظاہر ہے کہ آنکھیں ہم نے بھی جب کی تھی، اور وہ تو خیر خود آئے تھے، وہ کیسے جاتے. خیر اس کے بعد معاملات بدلے بھی، حالات بہتر بھی ہوئے. اس وقت بھی انہوں نے فضا پیدا کی ہوئی ہے یو این او کے اجلاس سے پہلے. یہ فضا پیدا ہے یا ان کے ایجنڈے میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اسٹریٹجک سٹرائک کر کے دیکھیں، کچھ مقامات پر حملہ کر کے دیکھیں. اور ہماری ایئر فورس نے اور فوج نے یہ کہہ دیا ہے کہ ریڈ لائن کراس نہیں کرنے دی جائے گی، کہ اگر ہماری سرحدوں کے اندر آ کے انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی تو اس کو ریٹیلیٹ کیا جائے گا، اس کا جواب دیا جائے گا. اور جواب کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، اور وہ شدید بھی ہو سکتا ہے. اس میں لوگوں کے تجزیے یہ بھی ہیں کہ امریکہ کو تو خیر اس میں کوئی شکایت نہیں ہوگی کہ اگر انڈیا ہلکی سی ٹھکائی کر دے پاکستان کی، لیکن چین کو یقیناً اس بات پر شکایت ہوگی، اور خطے کی صورتحال بدل بھی سکتی ہے. اگر چین کو شکایت ہوگی تو چین کیا مدد کرے گا، کیسے کرے گا، کیوں نہیں کرے گا. لیکن اس وقت جو یو این او میں اجلاس ہو رہا ہے اس میں ہماری قیادت بڑے اطمینان کے ساتھ اپنا موقف پیش کر رہی ہے. کل رات نواز شریف کی تقریر تھی، اور کل رات کا مطلب ہے کہ ان کے ہاں تو دوپہر کو تھی، 1 بجے تھی، ہمارے ہاں رات 10 بجے کے بعد تھی. 9 گھنٹے کا فرق ہے. آج کل 10 گھنٹے کا فرق کچھ علاقوں کا، لیکن یہاں کے 9 گھنٹے کا فرق ہے. اس وقت جو تھی اس تقریر میں بہت انتظار تھا. ایک دن پہلے اوباما کی تقریر تھی، ہم نے وہ بھی بڑے غور سے سنی کہ وہ کیا چاہتا ہے. اس نے تو سب کانٹیننٹ اور کشمیر کا ذکر ہی نہیں کیا. بڑے میاں نے جاتے جاتے سوچا کہ اس کا کوئی تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کہاں گلے میں لوں. الیکشن سے پہلے تو وہ کشمیر کا ذکر کرتے رہے تھے، الیکشن کے بعد وہ بالکل بدل گئے. دنیا کی صورتحال جو ہے وہ اس خطے میں خاص طور پر بدلتی دکھائی دیتی ہے. کل جو تقریر کی ہے اس کی تعریف بھی ہوئی ہے. حنا ربانی خر نے تعریف کی ہے، اور اس کو کہا کہ ٹھوس انداز میں مسئلہ کشمیر اٹھایا گیا ہے. اور شاہ محمود نے کہا ہے متوازن خطاب ہے. اگرچہ نعیم ملک نے کہا جی پاناما تو بتا دیتے، اس میں پاناما کے بارے میں نہیں بتایا. وہاں بتاتے کیا نہیں، مطلب ان کا ہے کہ جہاں بتائیں، لیکن وہ پاناما کا ذکر کرنا وہ نہیں بھولے گی. اور کل بوشن کا ذکر ہونا چاہیے تھا، یہ شاہ محمود قریشی نے کہا. قصوری نے کہا کچھ باتیں بھول گئے. ہاں بھول گئے ہوں گے کہ آؤٹ آف باکس ہم نے پلاننگ کی تھی مشرف کے ساتھ مل کر. وہ تو اس پہ فخر کرتے ہیں نا کہ ہم نے ایک پلاننگ کی تھی، گفتگو کی تھی، بات کو آگے بڑھائی تھی، اس کے علاوہ حل نہیں ہے. لیکن جو بنیادی بات وہ بھولتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک آمر کا مسلط کیا ہوا حل کبھی بھی دیر پا نہیں ہو سکتا، اور کبھی کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. 2001 کے درمیان جب ہم اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک وزٹ پر امریکہ میں تھے تو ہر تھنک ٹینک میں ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ لائن آف کنٹرول کو تسلیم کر لیا جائے. ایک جگہ وجہ پوچھی تو وجہ ان کی یہی تھی کہ انڈیا کو اس کے سوا قابل قبول نہیں ہوگا. ہمارے باقی ساتھی بھی اس میں پریشان تو تھے، لیکن سن رہے تھے احترام کے ساتھ. ہم ذرا اس وقت بھی جذباتی، اب بھی جذباتی، کبھی کبھی بات کرتے ہوئے کوئی کوتاہی نہیں ہوتی. تو عرض کیا کہ اگر یہ لائن آف کنٹرول کا معاملہ جو ہے، اس کو سرحد تسلیم کرنے کا معاملہ پاکستان اور انڈیا تسلیم کر لیں، ول دیٹ سالو کشمیر پرابلم؟ تو اس سے کیا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ تو بھلے مانس نے فوراً کہا نہیں. تو یہ بات کہ کوئی ایسا حل جس کو کشمیری، اب نواز شریف نے کل کہا ہے کہ ابھی کشمیر کی نئی نسل اٹھ کھڑی ہوئی ہے، برہان وانی ان کا لیڈر ہے اور وہ ایک ان کا ہیرو ہے. اب حالات بہت بدل گئے ہیں، وہ لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. وہ اب یو این اپنی مشن بھیجے
یہ اتنا پرانا ایجنڈا جا کے چیک کرے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, جا کے چیک کریں اس بات کو. ابھی کیا کیا بات رہ گئی, کیا کیا بات بیان کرنا وہ چھوڑ دیجئے. ایک فوکس پوائنٹ پہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ جا کے مشن بھیجیں, جا کے چیک کریں. نئی نسل اٹھ کھڑی ہوئی ہے, بھارتی وہاں ظلم کر رہے ہیں, ہیومن رائٹ کی وائلیشن کر رہے ہیں. آپ نے وعدہ کیا ہوا پلیبسسٹ کا, وہ آپ وعدہ پورے نہیں کر رہے. آپ جا کے دیکھیں, ایک پوائنٹڈ بات جی. باقی تو جا کے دیکھیں گے تو ان کو معلوم ہو جائے گا وہاں کیا ہو رہا ہے, اور کیا اگر ایسا ہوا تو ہم ثبوت دیں گے کہ وہاں کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ قابل اعتراض ہیں. ابھی ہم نے ثبوت نہیں دیے اس سارے سیشن میں. ثبوت تو فراہم کیے, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مشن انکوائری آئے کی گا تو بات اس کا کر رہے ثبوت دیں گے. تھے. میرے خیال میں انکوائری کی بات انہوں نے نہیں کی ہے میاں صاحب نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انکوائری کی جائے, دوبارہ سے سٹارٹ کی جائے. اگر ہمارے پاس ثبوت ہے تو ہمیں تو ثبوت دینے چاہیے. انہوں نے کہا مشن بھیجیے نا. مشن بھیجنے کا مطلب یہ دوبارہ ہے سے کہ اسٹارٹ انکوائری کرے گا تو اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم ثبوت پرووائڈ کریں گے اور آپ کو بھی ہیلپ کریں گے اس سلسلے میں. انہوں نے کہا کہ اس وقت سے پہلے امن ہو نہیں سکتا جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو. اور انڈرسٹوڈ بات ہے. اور مجھے یاد ہے کہ بمبے کا واقعہ ہوا تو بار بار وہ لشکر طیبہ لشکر طیبہ لشکر طیبہ کہتے تھے, انڈین ٹی وی چینل. تو ایک بار وہ لمبی ڈبیٹ تھی, میں بھی یہاں پھنسا دیا گیا تھا کہ تم بھی بات کرو. تو میں نے کہا دیکھو آپ بار بار لشکر طیبہ نہ کہو, وہ جب آپ بار بار لشکر طیبہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لشکر طیبہ تو کشمیر اسپیسیفک ہے, بالکل ایسا زیادہ زیادہ آپ انڈیا اسپیسیفک کر دیں گے. تو جب لشکر طیبہ کا نام لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بمبے کے واقعات کشمیر کی وجہ سے ہوئے ہیں, بالکل صحیح, آپ کی کشمیر پالیسی کی وجہ سے ہوئے. وہ آپ ماننا نہیں چاہتے. یا تو مان لیں کہ کشمیر پالیسی کی وجہ سے لشکر طیبہ نے آپ پہ حملہ کر دیا ہے, تو چلو پھر ہم آگے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہیے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس کے بعد انڈین چینلز نے یہ کہنا تقریباً بند کر دیا تھا اور آہستہ آہستہ انہوں نے اس مسئلے کو گول کر دیا تھا اور اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے نتیجے کے طور پر کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو نواز شریف صاحب نے اقوام متحدہ کو یہ بھی کہا, یو این او کو, کہ ذرا جواب دہ بننا پڑے گا اور استحقاق کے نئے مراکز نہیں پیدا بنیں گے تو اس کا جو نیوکلیئر سپلائی گروپ کی رکنیت کے حوالے سے بات کی. بہرحال انہوں نے بڑی جم کر اور کھل کر کشمیر کے مسئلے پر ان پوائنٹ پر نئی نسل اٹھ کھڑی ہوئی ہے. آپ تحقیقات کر لیں جا کے وہاں کیا ہو رہا ہے. آپ کرفیو لگا رکھا ہے اتنے دنوں سے, آپ وائلیشن کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کی, جا کے جائزہ لے لیں. آپ کی ذمہ داری اب زیادہ ہے. قرارداد موجود تھی لیکن اب حالات اتنے خراب ہو گئے کہ آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے. تو پن پوائنٹ انہوں نے اپنی بات کو وہاں بیان کیا اور پھر کہا کہ بھئی یہ آج تو تقریر تھی, خطاب تھا, کل میں ذرا کھل کر بات کروں گا. جس کا مطلب ہے کہ پریس کانفرنس وغیرہ کے ذریعے وہ زیادہ سخت سٹانس بیان کرنا چاہتے ہیں, زیادہ سخت باتیں امریکن میڈیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں, بہت سے لوگوں سے کی ہے, برطانیہ کے سربراہ سے کی ہے, اور ترکی کے طیب اردوان سے کی ہے, چین کے ہم منصب سے کی ہے, اپنے وزیر اعظم کی. انہوں نے کہا آپ کے دورے کے منتظر. انہوں نے کہا جی میں آؤں گا بالکل. اور انہوں نے کہا کہ ہم کشمیر کے مسئلے میں پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستان کی سلامتی کے لیے ہم ساتھ دیں گے اور کٹھے رہیں گے اور بھارت کے مظالم سے آگاہ بھی ہیں, واقف بھی ہیں. مطلب یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا پاکستان کے اور انڈیا کے تعلقات کا مسئلہ ہو, چین کو سمجھانا مشکل نہیں, اب امریکہ کو سمجھانا مشکل ہے. آپ الٹا لٹک جائیں, امریکہ سمجھے گا نہیں. ان کا ایک پوائنٹ آف ویو بن گیا ہے. اور انہوں نے وضاحت کی کہ جناب یہ بات کی گئی, انہوں نے کہا نہیں, جان کیری نے یہ بھی کہا کہ یہ دہشت گردی کے سیف ہیون ہے اور ختم کیا جائے. یہ کیا ہے ابھی کہا ہوگا جو بار بار کہتے ہو, آج سے نہیں برسوں سے کہتے آئے ہو. اب تم کوشش اس بات کی کر رہے ہو کس طریقے سے انڈیا کے ذریعے سے چھوٹی موٹی جنگ چھیڑ کے ہمیں پریشرائز کیا جائے. بھائی ہم اپنے مقصد پہ ڈٹے ہوئے ہیں, ہماری فوجیں تیار ہیں. انہوں نے گولڈ سٹار جو ڈاکٹرائن کی تیاری کر رہے ہیں اس کے جواب میں ہم نے بھی تیاریاں شروع کر دی ہیں. ہماری ہائی ویز پر, موٹر ویز پر, لوگ کہتے تھے موٹر ویز کس لیے بنائی ہیں, لاجسٹک کئی بار بڑی امپورٹنٹ ہوا کرتی ہیں, ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہوتی ہیں. اب ہمارے ٹینک, ہماری گاڑیاں بہت تیزی کے ساتھ ان شاہراہوں پر چل سکتی ہیں. یہی نہیں, ہمارے جہاز اتر سکتے ہیں اور اترے ہوئے ہیں. تصویریں دیکھ لیں اس کی. کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ یہیں سے اڑانے بڑھ کے ہم دشمن پہ جبڑ سکتے ہیں. کون کے ان کے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں, ذرا پتہ چلے نا. ہمارے پاس بھی سافٹ ٹارگٹ ہے ان کی بات. اب خالستان کے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بھی آپ عجیب لوگ ہیں, وہ کھل کر بلوچستان کے لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں جہاں کچھ تحریک ہی نہیں ہے. خالستان میں تو پاپولر موومنٹ ہے جی. اور خالستان کے بارے میں وہ کہتے ہیں جب کشمیر کے ساتھ خالستان بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا تو انڈیا سمجھ گیا کہ ہاتھ میں گیا. کشمیر اور پنجاب ملے ہوئے ہیں آپس میں نا. چنانچہ جو اگر یہ بات سچ ہے کہ پاکستان میں بے نظیر نے تو کہا تھا کہ ہم نے مدد کی تھی خالستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے انڈیا کی, اگر ہم نے ان کے سچ مچ فہرستیں پرووائڈ کی تھی, اور اگرچہ اعتزاز احسن تو کہتے ہیں کوئی فہرستیں نہیں تھی, اور بلکہ ایک بار کہیں انہوں نے لائٹ موڈ میں کہا وہ تو کسٹم کی لسٹیں تھیں کچھ اس طرح کا بات. لیکن اگر یہ ہوا تو یہ اٹس کرمنل,
یعنی کہ ہم نے ہمارے اسٹیٹ نے بھی بہت سی ایسی حرکتیں کی ہیں انڈیا کو خوش کرنے کے لیے جو بڑی ہی غلط اور خطرناک اور ہو سکتی ہیں جی. انڈیا مسلسل کہہ رہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا حامی ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا کل ایک لوکل پوائنٹ آف ویو سے ایک اہم بات یہ ہوئی ہے کہ سندھ اسمبلی میں قرارداد پاس کی گئی ہے اور پہلی اسمبلی جس میں قرارداد پاس کی گئی وہیں ایم کیو ایم ہے, وہیں پیپلز پارٹی ہے, اور ایم کیو ایم کے لوگوں نے 5-6 قراردادیں پیش ہوئی, سب نے کہا کہ کنسنسس سے قرارداد تیار کی جائے. اور اس قرارداد کے اظہار میں بہت سے لوگوں نے, فیاض اظہار نے کہا کہ میری ماں نے مجھے اس طرف بھیجا تھا, اور اب انہوں نے روتے وہ کہا کہ رات وہ کتنی مشکل تھی جب یہ مرد آباد کے نعرے لگے. یعنی ان کی اس کے اندر ایک ٹرمائل سچ مچ ہے کہ اندر پیدا ہوا ہے جی. اور تقریر بھی سبز باری نے کی اور لوگوں نے تقریریں کی جس سے لگتا تھا کہ جو ہماری مہاجر لیڈرشپ ہے کراچی کی جو ایم کیو ایم میں تھی وہ اس بات پہ شرمندہ بھی ہے, اور یہاں تک مطالبہ ہوا کہ دفعہ 6 کے تحت آئین کی شق 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلایا جائے الطاف حسین کے خلاف, جس پر لندن سے وہ کیا ہے ندیم نصرت اور کون ہے یار آپ لوگ وہاں بیٹھ کے ٹوٹی ہلاتے ہیں کھولتے ہیں. یہاں اگر یہاں آپ کے کچھ کارندے موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے ایجنٹ کا کام ادا کر رہے ہیں. لندن میں یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ 15 اکتوبر کو انہوں نے کہا کہ فدر جرم عائد کی جائے گی الطاف حسین کے خلاف وہ منی لانڈرنگ کیس میں. غالباً پاکستان نے اس پہ زور دیا ہوگا کہ بھی کب تک آپ اس مسئلے کو ٹالتے رہیں گے اور اس کو نظر انداز کرتے رہیں گے اور اس کے اپنے حساب سے معنی پہنچاتے رہیں گے. تو اب وہاں بھی ایک طرح کا کچھ ٹائٹ کرنے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, اور وہاں بھی اس بات کی تو ایم کیو ایم کے لیے بھی ایک نئی بات ہے کل کا دن کہ وہاں خبر آئی کہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. جہاں سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی اور کہا گیا کہ یہ ان کے خلاف ان کو غداری کا مقدمہ چلایا جائے, یہاں تک بات کی گئی. اچھا اب ہمارے تیاری کی تو میں نے بات کر دی ہے کہ اگلے مورچوں پہ جو رینجرز ہیں ان کی چھٹیاں منسوخ ہیں اور انہیں کہہ دیا گیا کہ آپ تیار ہو ہیں, بالکل کسی بھی ایونچوئلٹی کے لیے تیار رہیں. فوج تو پہلے ہی تیار کھڑی ہے اور اب کالا شاہ کاکو پہ آج مشقیں ہوں گی جی. ایسے موٹر وے پہ نہیں چلے جانا کہیں پنڈی پنڈی ہوں ذرا میں کیا ہے راستے میں آتے ہیں کچھ علاقے یہاں تخت بابری ہے یا کھیوڑا کی کانیں ہیں یہاں جاتے کہ ایسے سیر کرنے چلے جائیں شام کو آ جائیں. اب نہیں ہوگا آج وہاں فوج. اچھا آپ نے سب کا انالیسس دے دیا, مجھے ایک چیز بتائیں آپ کو نواز شریف صاحب کا خطاب خود کیسا لگا, آپ کیا انالیسس دیں گے اپنا, آپ کا پوائنٹ آپ کو لگتا ہے بالکل بیلنس تھا, جسٹیفائی کیا انہوں نے. اگر شاہ محمود قریشی بھی دبا کے کہتا ہے اور ہنا ربانی خر بھی کہتی ہے کہ اچھا ہے تو پھر مجھے اچھا کیسے نہیں لگے گا. سر وہ تو ہم اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ پیپلز کا انکلائن کرتی ہے, کا ذکر نہیں کیا یا یہ کہ فلاں نہیں ہوا وہ دوسری بات ہے جی. لیکن خطاب جو ان کا بڑا کلیئر خطاب ان کا اپنا تھوڑا ہے, قوم کی ایک سوچ کا کنسنسس ہے. یہ نہیں کہ فارن آفس نے تیار کیا ہے, اس میں ہمارا جی ایچ کیو بھی شامل رہا ہوگا, اس میں ہمارے بے شمار ادارے شامل رہے ہوں گے, اس کے ایک لفظ پہ غور کیا گیا ہوگا. وہاں ملیحہ لودھی موجود ہے, وہاں ہمارے یہ طارق فاطمی گئے ہوں گے, یہ سرتاج عزیز بیٹھے ہوں گے, فوج کے طرف سے ناصر جنجوعہ موجود ہے ہمارے نیشنل سیکورٹی کے چیف. آپ کا خیال ہے کہ اتنے تاریخی موقع پر ہم نے ایسے ہی خطاب کر دیا ہوگا, کھڑے ہوئے ہوں گے اور نے کہا کہ پنڈی کا ایک طوطا یہ کہتا ہے فعال نکالتا ہے, وہ مسئلہ نہیں ہوتا. سوچ سمجھ کے بات کی جاتی ہے اور کی گئی ہے جی. اور وہاں انڈیا میں انہوں نے پاکستان ہائی کمیشن کو طلب کیا باسط کو, اور کہ صاحب یہ آپ اوڑی کے واقعات کے بعد انہوں نے بھی کہا کہ جی آپ نے کوئی بات ہوئی نہیں, آپ نے الزامات لگانا شروع کر دی. جب آپ طلب کرتے ہیں تو مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ آپ کو فردِ جرم عائد کرتے ہیں, آپ بھی ان کو سناتے ہیں. تو ہمارے ہائی کمشنر نے واضح کیا کہ انہوں نے کیا کہا ان کو. انہوں نے کہا کہ تحقیقات کے بعد آپ نے بغیر اپنے الزام لگانا شروع کر دیے, آپ حالات کو خراب کر رہے ہیں, پروپیگنڈا بند کریں پاکستان کے بارے میں اور کشمیر کے مسئلے کا حل تلاش کریں. یعنی کہ یہ تو آپ کو بھی موقع ملتا ہے بات کرتے, پھر آپ آ کے بتا بھی دیں کہ ہم نے یہ کہا. کچھ چھپانے کی بات تو نہیں ہے, یہ کوئی عدالت تو نہیں ہے جس نے طلب کر لیا, اور طلب کرنے کا لفظ تو ویسے استعمال ہوتا ہے ڈپلومیٹک زبان میں کہ ہم نے ان کو طلب کیا کہ آؤ ہم بات کرنا چاہتے ہیں, اور بات کر دیا آپ نے, کل ہم طلب کر لیں گے, ہم بات کر لیں گے ان کے ساتھ. تو یہ خیر ایک ڈپلومیٹک ایک کارروائی ہوتی ہے, وہی زبان ہوتی ہے جس کے بارے میں کیا جاتا ہے. جیسے میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے ہندوستان نے بھی اسٹیٹک اسٹرائک کا جو ایک پلان ابتدائی تھا وہ اس کی تیاریاں کی ہوئی ہیں. جو اگر گیدڑ بب کی ہیں تو بھی ٹھیک ہے, اگر سچ مچ وہ خیر اب جنگ ہے تو جنگ صحیح, امن کے اپنے نقش و رنگ صحیح, خیر اب جنگ ہے تو جنگ صحیح. اگر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کیسے اس بات کو
روکا جا سکتا ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے. جی بہرحال خبریں آج یہی ہیں، اہم خبریں. ایک سپریم کورٹ نے ہمارے حکومت سے کہا کہ مردم شماری نہ کرانا حکومت کی کوتاہی ہے، یقیناً کوتاہی ہے، اور اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے. لیکن تسلیم کر لیں کہ مردم شماری کیوں نہیں ہو رہی. اس کیوں نہیں مانتے آپ کہ بلوچستان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے وہ جو افغان بیلٹ ہے اس میں پختون بیلٹ ہے، وہاں اتنے افغانی آ گئے ہیں اور ان کو آپ نے کارڈ ایشو کر دیے ہیں کہ وہ پاکستان کے شہری بن جائیں گے، اور جب شہری بن جائیں گے تو بلوچستان کی ڈیموگرافی چینج ہو جائے گی. سندھ کے لوگوں کو خطرہ ہے کہ کراچی کی یہی صورتحال ہے. ایم کیو ایم کو خطرہ ہے کہ وہاں پٹھان اور دوسرے لوگ اتنے آ گئے ہیں کہ اس سے علاقہ سارا علاقہ تبدیل ہو کے رہ جائے گا، اور پٹھان نہیں ہے وہ بھی افغان ہے. اور ایک خطرہ یہ ہے کہ سندھ میں شہری اور اربن کا جو ڈیوائیڈ ہے اسے فرق آ جائے گا. پنجاب کو یہ خطرہ ہے کہ یہ لوگ اتنے غلط اعداد و شمار پیش کریں گے کہ پنجاب کی آبادی جو ہے وہ کم دکھائی جائے گی، جیسا کہ زرداری کو بھی ایک بار یہ روکنا پڑا. خیبر پختونخوا کا تو مسئلہ اس سے بھی کمپلیکس ہے. ہم کیوں ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے اور کیوں نہیں کہتے کہ ہم نے اس کو ایڈریس کرنا ہے؟ ہم نے اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ مردم شماری وہی ہو جو پاکستان کا شہری ہو، وہ ریکارڈ میں آئے. باقی ایلین کے طور پر، فارنر کے طور پر، غیر ملکی کے طور پر، تارکین وطن کے طور پر، پناہ گزیر کے طور پر، یا جو بھی آپ نام دیں اس کے طور پر رجسٹر ہو. دوسری بات آپ کیوں نہیں مانتے؟ ہماری جو کچھ باتیں ہیں جو ہم چھپاتے بھی ہیں اور صاف کرتے بھی نہیں ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. جی بہر یہی خبریں جی آج کی. باقی تو اڈا پلاٹ پہ جانا ہے انہوں نے، ہمارے عمران خان نے. اب دیکھیے ان کے لیے مشکل ہے، یہ مشکل صورتحال ہے کہ اگر موٹر وے پر مشقیں ہو رہی ہیں یہاں کالا شاہ کاکو پر، اور آپ کالا شاہ کاکو سے چل کے اب تو اڈا پلاٹ پہ جانے کے، رائبنڈ جانے کے لیے ٹھوکر سے بھی گزرنا نہیں پڑتا، ایک سڑک سیدھی ادھر سے بھی گزر جاتی ہے. تو کرنا چاہتے ہیں تو یہ خطرناک. اب لوگ ویسے پارٹیسپیٹ بھی اس طریقے سے نہیں کریں گے جیسے کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ایک نیشنل جو ہے کرائسس چل رہا ہے. نیشنل کرائسس، بالکل، نو ڈاؤٹ، اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے. ویری مچ رائٹ. اسی پر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے انسائٹ. جی میر صاحب، کون کون سے آرٹیکل ہیں؟ ایک آرٹیکل جو پہلے پڑھنا چاہتا ہوں میں وہ ہے اس بارے میں کہ 2 ایکس اسپائی ماسٹرز اباؤٹ ٹرمپ. 2 ایکس اسپائی ماسٹر جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے، ایک تو ہے امریکہ میں جو CIA کے سربراہ رہے ہیں اور پھر اب دفاع کے انچارج ہیں، رابرٹ گیٹس جو CIA کے ہیڈ ہیں. دوسرے جو KGB کے رہے ہیں جن کا نام پیوٹن ہے، ان کے صدر. اچھا، یہ دونوں جو ہے ٹرمپ کے بارے میں اپنا اپنا پوائنٹ بیان کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ امریکی CIA کا چیف جو ہے ان کی رائے جو ہے کوئی اچھی نہیں ہے، وہ وزیر دفاع بھی ہے، اور ان کی رائے اچھی نہیں ہے ٹرمپ کے بارے میں. وہ آ جائے گا تو کیا کیا مسائل پیدا ہوں گے. میکسیکو روکو، نیٹو کی فوجوں کا پورا یورپ کے خلاف کر لو، چین کی ایسی تیسی کر دو، مسلمانوں کا داخلہ بند کر دو. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ امریکہ کو کیا بنائیں گی. ظاہر ہے اس کی تشویش ہے اس بارے میں، اور اس کا وضاحت بھی کیا ہے. کل پرسوں یہ آرٹیکل تھا جس کو میں نے یہاں کوٹ بھی کیا تھا. تو وہ اس کو اس حساب سے نہیں دیکھتا کہ یہ وزیر دفاع ہیں اور یہ فلاں فلاں کے اوباما کے علاوہ فلاں فلاں کے ساتھ بھی رہے. وہ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے کہ یہ ہمارے CIA کا سابق چیف ہے اور اس کو اندر کی باتوں کا علم ہے اور اس کو اندازہ ہے کہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں. دوسری طرف سے پیوٹن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ KGB کا ہیڈ رہا ہے چونکہ، اور وہ بڑا خوش ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ آئے گا تو ایک میس کریٹ ہوگا. اس کی پرسیپشن یہ کہتا کیسے ہے وہ تو الگ بات ہے. اور نے کہا کہ ہلیری تو پھر زیادہ واقف نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ جانتی ہے، یعنی کہ وہ ہلیری سے بھی. امریکہ میں اب کچھ اس طرح کا بھی ایک بیانیہ نیریٹو آنا شروع ہو گیا ہے کہ لیسر ایول کو اڈاپٹ کرو، کہ وہ تو جو ہے وہ تو ایسی کر دے گا ٹرمپ. بلکہ ٹرمپزم کی اصطلاح بھی ہم نے استعمال کرنی شروع کر دی ہے، اور وہ تو ایسی کر دے گا. اور لیپن تھی فرانس میں، یہ ایک پورا اسکول بنا ہے. اور اس کے بہتر ہے کہ ہیلری کلنٹن کو ایکسیپٹ کر لو لیسر ایول کے طور پر. لیسر ایول ہی سمجھ رہے ہیں وہ، کم وقت ہے. اور ادھر سے یہ پیوٹن کو جو نظر آتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ یورپ جو ہے منتشر ہوگا. یورپ میں جب نیٹو کی فوجیں نہیں ہوں گی، امریکہ کا پیسہ نہیں ہوگا، یورپ کو اپنا دفاع خود کرنا پڑے گا. جاپان اور کوریا کو نظر آئے گا یہ ہمارا نیوکلیئر پروٹیکشن نہیں ہے تو وہ اپنے نیوکلیئر ویپن بنائیں گے ساؤتھ کوریا کو. تو اس کے نتیجے کے طور پر وہاں بھی ایک کریٹ ہوگا. تو وہ ان کے آنے پہ بہت ایک طرح کا خوش ہو رہے ہیں. اور ان کا وہ سارا بھی یہی کہ ایران میں کیا ہوگا، فلاں جہاں ہوگا.
تو یہ دو اسپائی ماسٹرز کے جو پوائنٹ آف ویو ہیں، ایک KGB کے، ایک CIA کے، اس کو انہوں نے کٹھا ایک کمپیریزن میں دیا ہے. اچھا، اسی کا مجھے وہ آنے کا اثر کیا پڑتا ہے، یہ انجم نیاز کے آرٹیکل سے ہی پتہ ہے. انجم نیاز دیکھیں نا، یہ تو وہ کھاتے پیتے خوشحال لوگ تھے جو امریکہ میں جا کے سیٹل ہو گئے اور انہوں نے اپنی زندگیاں وہاں بنا لی. ظاہر ہے کہ ان کے سسر جو تھے وہ بہت نون بیوروکریٹ تھے، نیاز صاحب جو تھے، اور انجم نیاز واز اے ریناؤنڈ جرنلسٹ، ڈان میں کام کیا ہے. جب میں وہاں ہارون ہاؤس میں تھا، حریت کا ایڈیٹر، تو یہ وہاں اس وقت کام کر رہی تھی. اور امریکہ میں زندگی خوشحال گزر رہی ہے، بچے بھی خوش، یہ بھی خوش، پڑھ رہے ہیں، مارکیٹیں صاف ستھرا. یہ اچانک ان کو لگتا ہے یہ تو مصیبت بڑھ گئی ہے، مسلمانوں کے خلاف تو کمپین چل گئی ہے. ہم جس ملک کو کہتے تھے بڑا لبرل ہے اور جس کے بارے میں کہتے تھے کہ جہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، سب کو برابر کے موقع ملتے ہیں، وہاں ہمارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے. پھر وہ جو واقعات ہوتے ہیں کہ احمد خان رامی پکڑا گیا نیوز ٹائم میں جس نے کیا تھا، وہ سارا امریکی شہریت لی، کس طرح وہ پاکستان بھی گیا تھا پچھلے سال فلاں، اس نے یہ کیا. پھر جگہ جگہ کے واقعات ہیں، کہ ایک واقعات ہی مجھے تو یہ جا کے نظر آتا ہے کہ کئی واقعات ہوئے ان دنوں میں. وہ یہ تنہا نہیں ہے، پورا گروہ ہے. اور اب اگر مسلمانوں کو دیکھو نا، رجسٹریشن کرانا پڑی جو جہاں رہتے ہیں، باہر سے تو آنے نہیں دیں گے، مگر جو ہم لوگ جہاں رہ رہے ہیں اپنے بارے میں سوچا ہوگا نا، تو ہم کو رجسٹریشن کرانی پڑے گی، تھانے میں جا کے رجسٹر میں نام لکھوانا پڑے گا کہ ہم مسلمان ہیں اور یہاں رہتے ہیں. ہماری مسجدوں پہ اب سیف نہیں رہی. پچھلی بار میں نے ایک آرٹیکل کوٹ کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اس بار مسلمان سوچ رہے تھے کہ مسجدوں میں جا کے نماز پڑھیں کہ نہیں پڑھیں، اور عید کی نماز. وہ تو انہوں نے کہا اچھا کیا سعودی عرب نے کہ وہ نماز 12 کو کر دی، 11 کو نہیں کی، ورنہ 11 ستمبر 9/11 کے حوالے سے اور زیادہ خطرہ تھا مسلمانوں کے حوالے سے. تو اس طرح کی بہت سی عمر متین نے کیا فلاں نے کیا، نارتھ کیرولائنا میں جو سارا ہنگامہ ہوا، اور یہ ساری چیزیں جو نا وہاں اب ڈسکس ہوتی ہیں اور یہ پریشان ہیں. اور خلاصہ ان کے اس فکرے میں ہے کہ یہاں ٹرمپ کی جیت کا ایک خیال ہی آتے ہی یہاں کا مسلمان نروس ہو جاتا ہے. تو یہ سارا نروس ہونا بھی اور خود امریکہ کے لیے بہت سے پرابلم پیدا کرنا جو ہے وہ اس کے حوالے سے سامنے آتا بھی ہے اور دیکھا بھی. ہلیری کلنٹن کا ایک آرٹیکل ہے جی آج، اور اس نے اپنی کہ ہمارا جو اصل کام ہے، ہم دیکھیے اس عرصے میں ہم نے بچوں کا بڑا خیال رکھا، خود یہ چیریٹی کے کام کرتی رہی، چیریٹی نہ کہیے، یہ سول سوسائٹی کے کام کرتی رہی ہوں گی، اور یہ کیا ہم نے غربت کو بہتر کیا ہے صورتحال. اب پاورٹی لائن سے کم لوگ ہیں، اتنے نہیں ہیں، اور 1 سال کی غربت کا یہ تجربہ یہ بتاتا ہے تو فرق پڑا ہے اس میں باجی، اور لوگوں کی عمریں بہتر ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ پیدا ہوئے ہیں. اب لوگ کم میرا ارادہ ہے کہ کم کرائے والے مکان بنائے جائیں گے. وہ اپنی تجاویز دے رہی زور اس بار ہے، اور بچوں اور خاندانوں کا خیال رکھا جائے گا. انہوں نے کہا یہ ٹرمپ جو ہے نا، یہ امریکی قوم کو فاتح اور ناکام کے طور پر دیکھتا ہے، یہ فاتح ہے یا ناکام ہے. انہوں نے کہا یہ آپ پیراڈائم نہیں ہے، غربت اور امارت کا چکر ہے. اس کے درمیان وہ ان سینڈرز اس کا لیفٹ کا تھا نا پوائنٹ ہے، وہ یہ اس کے ووٹر کو بھی گویا کیٹر کر رہی ہے اور رائٹ کے خلاف ایک ہاں جی کر رہی ہے. اور معاشی بحران کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اس وقت صورتحال ہے، اور ہونا یہ چاہیے معیشت سب کے لیے ہو. اچھا فکر ہے، شاید ترجمہ کرنے میں اچھا ہو گیا ہوگا، معیشت سب کے لیے ہو، نہ کہ معیشت کے سب کے خرچے پر چند ایک کو فائدہ پہنچائے. تو یہ دونوں کے کانسیپٹ کے درمیان جو ایک جھگڑا ہے اس کو بھی انہوں نے. اچھا، ایک تو آرٹیکل جو ہے وہ بہت سی ہماری انڈیا کی کیفیت کو بھی ظاہر کرتے ہیں. حامد بیر نے جو ہے، انہوں نے جو لائن آف کنٹرول اور آنی باڑ لگی ہوئی ہے جس طرح ہمارے وہاں، اور وہاں تو جانا ہی مشکل ہے آگے، اور وہاں کیسے پہنچ گیا اڑی میں سارا بات ہو گئی. انہوں نے کہا کہ حال ہوتا ہے کہ وہاں ایک صحافی، نام بھی نہیں لکھا انہوں نے، میں سمجھ گیا ہوں کیا. تو انہوں نے 3 سوال اٹھائے، انہوں نے کرنے نہیں دیے. پہلا سوال تھا کہ ساری باڑیں لگی ہوئی ہیں وہاں، آپ نے سیٹلائٹ سے مانیٹر کر رہے ہیں، وہاں پہنچ کیسے گیا. دوسری یہ کی ہے کہ اگر اس کی ٹائمنگ یہ کیا ہے، اس وقت کیا ٹائمنگ کی گئی، اور ٹائمنگ تو یہاں انڈیا کو سوٹ کرتی. اور تیسری بات یہ ہے کہ جنگ میں زیادہ نقصان کس کا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان کا نقصان ہوگا ہی ہوگا جو ہونا ہے، لیکن انڈیا اکنامکلی اتنا کرپل ہو جائے گا کہ اس کے لیے ورلڈ پاور بننے کا معاشی طور پر ایک خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو جائے گا. تو یہ اس کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے کہا کہ اس نے چاہا کہ ایک پروگرام کریں جس سے پاکستان سے میں شامل ہوں. وہ کہ میں اوائڈ کرتا ہوں، میں خود بہت اب اوائڈ کرتا ہوں، کیونکہ وہ ریٹنگ کے چکر میں بڑبڑ بہت کرتے ہیں، دلیل دیتے نہیں، نہ سنتے ہیں دلیل کو. آپ بولنے لگے تو آپ نے لفظ منہ سے نکلا کشمیر، وہ ایک دم چاروں کے چاروں پڑ جاتے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ میں نے تیار ہو گیا، لیکن اس نے آخری دن فون کیا کہ مجھے میری مینجمنٹ نے روک دیا ہے اور کہا ہے کہ تو آپ اس پہ نہ کریں، بلوچستان پہ کر لیں تو میں آپ سے مدد خواہوں. تو انہوں نے کہا پاکستان کا میڈیا بھی اس طرح آزاد نہیں ہے، کرتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ
حفیظ اللہ نیازی صاحب کا آرٹیکل جو کل تھا وہ آج آ گیا ہے. کل انہوں نے ساری باتیں کرنی تھی اور ان کا نام یہ ہے کہ وقت آیا ہے سرفرازی کا. وہ نا ساتھیوں بس طبل جنگ بجا دو والی بات جو ہوتی ہے, اور ان کا فوج تیار ہے ہماری جی, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, فوج تیار ہے. جیسے میں نے تیاریاں گنائی ہیں کہ ہمارے موٹر وے پر بھی ہمارے پی ایف کے طیارے کھڑے ہیں, ہماری فضائی حدود بند ہیں, آج کل شکاکو پہ مشقیں ہو رہی ہیں, اور رینجرز کو بھی اگلے حصے پہ الرٹ کر دیا گیا ہے. وہ اگر کسی طرح اسٹریٹجک اسٹرائک کی بات سوچ رہے ہیں تو یہ نہیں کہ پاکستان فوج انتظار میں ہے کہ کب وہ اسٹرائک کریں گے تو ہم جواب دیں گے, وہ اس کے لیے تیار ہے. اور انہوں کا مسئلہ کشمیر سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے. اور پھر میڈلن البرائٹ کا آرٹیکل کے مائٹی اینڈ المائٹی وغیرہ کے حوالے سے بہت چیزوں کو انہوں نے کوٹ بھی کیا ہے. آخر میں صرف جی عامر خاکوانی, ہارون رشید کا جی کراچی کے حوالے سے انہوں نے وہاں ان کا تاثر یہ ہے کہ ان کے دن لٹ چکے ہیں, ایم کیو ایم کا مکمل اشارہ ہے, اور اب حالات بدل چکے ہیں. توکل کا مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھنا اپنا, پھر اس خنجر کی تیزی کو اب حوالے کرنا. آدمی کا جو اب وہاں رخ ہے, وہاں جو کچھ ہو رہا ہے, اور افواہیں پھیلاتے ہیں کہ جی چنوزے شوال سے جو چنوزے پیدا ہوتے ہیں فوج نے کھا گئی وغیرہ وغیرہ, لیکن ان کے سب باتیں غلط ہیں. میں نے چیلنج بھی کیا ہے, اور وہاں کی صورتحال ہے کہ لوگ بدلے ہوئے ہیں, اور اس خطے کی صورتحال بدل رہی ہے. ڈگال نے امریکہ کے بارے میں کہا تھا کہ ہر ایک کا پڑوسی ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ کچھ بھی ان کا اثرات ہو سکتے ہیں, لیکن صورتحال بدلی ہوئی ہے. رینجر ان کا مضمون خاکوانی کا رہا جا رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہے کہ ہم گھر پہ لکھ کے لگا رہے ہیں بچوں کو یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. دادا نے لگایا کہ جہاں بچے آئے کہ چیزیں توڑ سکتے ہیں, کھڑکیاں توڑ سکتے ہیں, رات کے پہلے آئس کریم کھا سکتے ہیں, بعد میں کھانا کھا سکتے ہیں, رات کے 12 بجے بھی اگر وہ جو کہ ہفتے میں ایک دن آپ لبرٹی بڑے دیتے ہیں. لیکن یہ ایک اور گھر کا انہوں نے کہانی لکھی, اربوں کی حوالے سے انہوں نے کوٹ کیا بندے کو بلاگ سے کہ وہ آپ گھر میں کیسے کریں, سلام کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, یہ لکھ کے آئین لگایا ہوا ہے کنسنسس کے ساتھ. تو نئی نسل کو کیسے ٹرین کرنا ہے اس کے حوالے سے یہ ایک انہوں نے ایک نقشہ سا کھینچا ہے جو اچھا دلچسپ ہے. بہر اسی کے ساتھ وقفہ لیتے ہیں, آگے چلتے ہیں. جی ناظرین, فی الحال وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, جب بریک سے واپس آئیں گے تو اپنا آخری سیگمنٹ شامل کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے انپٹ. اور اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت علی صاحب, اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی ریناؤنڈ اینالسٹ ہیں اینڈ ون آف مائی فیوریٹ اینالسٹ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ, ہینڈ اوور ٹو یو میر صاحب. جی بغیر صاحب اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور موضوع آج ہمارا ظاہر ہے. ایگزیکٹلی. ویسے تو کراچی پہ بھی ہم کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا, لیکن سب سے بڑا امپورٹنٹ موضوع ملکی صورتحال کا بھی یہ ہے کہ ہمارے ہاں انڈیا کے ساتھ جو کنفرنٹیشن اڑی کے بعد واقعہ ہوئی ہے. ہمارے کالا شکاکو پہ آج سڑک بند ہے, ہماری موٹر وے وہاں آج مشقیں ہوں گی. کل تصویریں چھپی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ہمارے جہاز کھڑے ہیں موٹر وے پر. یعنی موٹر وے صرف گاڑیاں چلانے کے لیے نہیں, جہاز بھی اترتے ہیں یہاں سے, اور اس کو کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی تیسری دفعہ کا ہے. پہلے ہم سنا کرتے تھے, اب ہم نے دیکھے بھی ہیں. ہماری فضائی حدود بھی بند کی گئی ہیں, ہر طرح سے ہم تیار ہیں. کہیں اوائڈ تو ہم جنگ کریں گے, لیکن ہر طرح سے تیار ہیں. اور اس کا کیا صورتحال ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ سے میں اس کے بعد پوچھتا ہوں, پہلے آپ بتائیے کیا اس وقت نقشہ نظر آتا ہے آپ کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صورتحال جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہندوستان ایسی حماقت نہیں کرے گا, لیکن احتمال بھی ہے کیونکہ وہاں جو حکومت ہے وہ انسٹیبل قسم کے لوگوں کی ہے. عقل تو کہتی ہے ایسی حماقت نہیں کرے گا, لیکن جب احمقانہ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ حماقت کی امید ہو سکتی ہے, اس لیے کہ وہاں پر حکومت جو ہے وہ انسٹیبل لوگوں کی ہے. وہ پہلے دہشت گردی میں انوالو رہے, ان پہ پابندیاں بھی رہیں. پھر جو فلسفی انہوں نے استعمال کی ہے اس حکومت نے, وہ ہندوتوا کی فلسفی ہے جو برعکس ہے ہندوستان کے آئین کے. ان کا آئین سیکولرزم کو پروموٹ کرتا ہے, سیکولرزم اینڈ ڈیموکریسی کو پروموٹ کرتا ہے, وہ ریشل یا ریلیجس پریجوڈس کو پروموٹ نہیں کرتا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان پہ جو حکومت ہے وہ ہندوتوا کی کا پرچار کرتی ہے, اور جو ان کی پارٹی ہے حکومت میں وہ سخت متعصب ہندوؤں کی پارٹی ہے, اور وہ برسر عام کہتے ہیں کہ جی یہاں پر ہندوؤں کا چلے گا اور آپ کو ہندو بننا ہوگا. اور یہاں تک کہ انہوں نے
وطن ہندوستان واپسی کی کی تاریخ کی نصف صدی کے بعد گائے کے گوشت پر پابندی لگا دی، گائے کے لوگوں کو مارنا شروع کیا، عیسائیوں کو جلایا، دلتوں کو جلایا، ان کو مارا، سکھوں کو بہت مارا، کشمیر کے ساتھ تو ظلم و ستم ان کا جاری ہے. تو یہ ایک انٹرنل انڈیا کی جو انٹرنل سیپریٹسٹ فورسز ہیں، ایک تو ان سے پریشان ہیں وہ، دوسرا ان کی فلاسفی اس قسم کی ہے. اب تو اگر انہوں نے کوئی حماقت کی تو اس کا بہت خطرناک نتیجہ ہوگا، کیونکہ پاکستان جو ہے کسی صورت اس قسم کے مہم جوئی کو ان کا جرنیل کہہ رہے ہیں جی نہیں کہ پاکستان سے جنگ آپ کو بہت مہنگی پڑے گی. جرنیل سابق جرنیل کہہ رہے ہیں، جرنیل سکھ کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا، سرحد پار کرنے کا مطلب کیا ہوگا یہ ان کو اندازہ ہے. جی ہاں. اور ڈاکٹر صاحب آپ کیا اس ساری صورتحال کو کیسے انالیسس کرتی ہے؟ کل نواز شریف نے تقریر بھی کی ہے، کشمیر کا ذکر بھی کیا، ظاہر ہے کرنا تھا انہیں، اور صورتحال میں وہ تقریر ظاہر ہے کہ کنسنسس کے ساتھ ہی تیار کی گئی ہوگی. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو جی؟ دیکھیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ہائپ بلڈ ہوگی اور کشمیر سے توجہ ہٹانے میں وہ کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں اور یہی ان کی منشا مقصد تھا. اور 2008 کو اگر ہم دیکھیں تو جب ہم آئی بال ٹو آئی بال سچویشن میں گئے تھے انڈیا کے ساتھ، تو اس کا جو نقصان ہوا تھا، کارپوریٹ نقصان جو انڈیا کو ہوا تھا وہ بہت زیادہ تھا. وہاں سے فلائٹ آف کیپٹل ہوئی تھی اور پھر وہ کیپٹل جا کے چائنا میں ٹکا تھا، اور اس سے انڈیا میں یہ قیاس آرائی کی جاتی ہے کہ آج تک انڈیا وہ نقصان پورا نہیں کر سکا ہے. اور پھر اگر آپ کو یاد ہو تو انڈیا نے خود کمپوزٹ ڈائیلاگ کی شروعات کی تھی، پیشکش بھی کی اور شروعات بھی کی. جی، اور ہمارا تو موقف جی بالکل واضح ہے، اس کی طرف اشارہ کل اسپیچ میں بھی تھا کہ دیکھیے اگر ہم پر جنگ مسلط کی جائے گی تو پھر ہم پوری تنگ و دو کے ساتھ جواب دیں گے، لیکن ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں. جو کشمیر کی اس وقت صورتحال ہے ہمیں بھی سوٹ نہیں کرتا کہ جنگ ہو، ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے، ہماری انٹرنل وار ہے، لیکن انڈیا کو بھی سوٹ نہیں کرتا کہ وہ جنگ کی طرف جائے، کیونکہ ان کی بھی سچویشن ان کے ہاتھ سے آلریڈی نکلی ہوئی ہے، مزید نکل سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہائپ ہے، یہ ریٹرک ہے اور یہ گراؤنڈ پہ ریئلائز نہیں ہوگا. لیکن بہرحال جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا، اگر آپ کا نیبر ملک اس قسم کی پوسچرنگ کرے گا تو پھر آپ کو جواب میں ویسی ہی پوسچرنگ کرنی پڑتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایئر فورس کی چھٹیاں وغیرہ کینسل ہوئی ہیں تو پاکستان نے جو پوسچرنگ کی ہے اس سے میسج پورا گیا ہے. یہ دوسری بات، اچھا جی، یہ ایک تو میسج ہم نے بڑا کلیئر دیا ہے، چھٹیاں کینسل کی ہیں، جہاز ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ ہماری موٹرز کھڑے ہیں. پہلے تو ہم گزرتے تھے معلوم ہوتا تھا کہ یہاں سے اگر ڈیوائیڈر ہٹا دیے جائیں تو رن وے بن جائے گا اور جہاز اتر سکتے ہیں. اب جہاز وہاں ایک قطار میں کھڑے دکھائے گئے ہیں کہ صاحب یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ ہم اس لیے تیار ہیں. آپ نے وہ فضائی حدود بند کر دی، اس کی تیاری کر لی. اچھا، ہر چیز پیغام جو دینا تھا وہ آپ نے دے دیا. آرمی چیف نے 2 بار نواز شریف سے بات کی، تقریر پہ تو بات نہیں کی ہوگی، آپ نے یہ تقریر کرنی ہے وہ تقریر کرنی، اسی پہ بات کی نا انہوں نے کہ بھئی یہ سچویشن ہے، اگر یہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے. ظاہر ہے کنسنسس ہوا ہوگا، یہ ہو جائے تو ہم نے جواب دینا ہے، کوئی دوستی تھوڑی ہے ہماری ان سے. اب آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ اس پورے جو ہم نے وہ آئی بال ٹو آئی بال کی بات ٹھیک کہی، میں نے بھی پہلے ابھی ذکر کیا تھا اس کا، اس وقت بھی انہوں نے آنکھیں تب جب کی تھی جب ہم نے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا شروع کر دیا تھا. تو کہ یہی علاج ہے ان کا، کوئی اور علاج نہیں ہے ان کا، کوئی عالمی زمین نہیں جانے گا. بات یہ ہے کہ وہ اس وقت بڑی مشکل صورتحال میں ہے ہندوستان. وہاں پر 18-19 کے قریب علاقے ایسے ہیں جہاں کے لوگ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، انسرجنسی ہے، سکھ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، دلت سکھ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ خالصتان کی تحریک کی، آپ ہمیں ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ بالکل. اسی طرح تامل ناڈو ہے، میزورام ہے، ناگالینڈ ہے، بہت سارے ایسے علاقے ہیں، اور وہاں جو مزاحمتی گروپ ہیں، جو فورسز بنی ہوئی ہیں، لبریشن فورسز، وہ تقریباً 125 سے زیادہ ہیں. تو اگر ہندوستان پاکستان سے ایسی کوئی مہم جوئی کرے گا تو آلریڈی آپ دیکھیں یہ جو مسلح حملہ ہوا ہے، یہ تو اس کے رائے چل رہی ہیں کہ ہندوستان نے خود کروایا، جس کا بہت زیادہ احتمال ہے، امکان ہے کہ انہوں نے خود کروایا ہو. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جو انہوں نے پچھلے 70 دن سے کشمیریوں کے ساتھ کیا ہے، اور جس طرح انہوں نے برہان وانی کی لاش کی بے حرمتی کی ہے، ایک تو اس کو شہید کر دیا، پھر جب وہ شہید وہ گرا پڑا ہے تو اس کی لاش پر ہندوستانی فوجی جھپٹتا ہے ایک جنونی
कैफियत में ज़हनी मरीज की तरह। अब एक बहुत बड़ा वॉर क्राइम है कि डेड बॉडी को आपने खंजर मारे, फिर उसका सर काटा, फिर जीपों के पीछे बांध के घसीटा। तो हमारा मीडिया मेरा ख्याल है बहुत शराफत दिखा रहा है, जो ये सारी वीडियो पूरी दुनिया में चल रही है, तो ये वीडियो दिखानी चाहिए वैसे, ताकि हिंदुस्तान का असल चेहरा बैनुल-अक़वामी जो तबसराकार हैं वो सब देखें। अब इंडिया को इतनी बड़ी मुसीबत है कि अगर कश्मीरियों ने हथियार उठा लिए, जो उनका यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स चार्टर के मुताबिक फ्रीडम के लिए लड़ना उनका हक है, जिनीवा कन्वेंशन के तहत भी आज़ादी के लिए मुसल्लह जदोजहद करना, अगर आपको ज़बरदस्ती किसी ने गसब कर रखे हैं आपको हुकूक, तो ये इंसानों का हक है और बैनुल-अक़वामी तौर पर माना हुआ हक है। अगर कश्मीरियों ने फिर हथियार उठा लिए तो फिर क्या होगा? अगर कश्मीर आज़ाद हुआ तो पंजाब दूसरे तैयार खड़ा है, पंजाब भी आज़ाद होगा। पंजाब आज़ाद हुआ, जी हाँ, उनका जो खालिस्तान है वो आज़ाद होगा। अगर वो आज़ाद हुआ तो फिर तमिलनाडु है, फिर आगे मिज़ोरम है, फिर स्लाइड्स हैं पूरे वहाँ, तो हिंदुस्तान का हिस्से बखरे हो जाएंगे। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिससे उनकी फ़ौज को पता है, इसीलिए उनके जर्नैलों ने कहा है कि इस किस्म की मुहिम जोई ना की जाए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे स्मार्ट टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से खास तौर पर वो डरते हैं, अमेरिका समेत। टैक्टिकल वेपन से भी डरते हैं, लेकिन न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड तो बात की बात है। अगर ये इस किस्म की कार्रवाई करेंगे तो पाकिस्तान जो है उसका बहुत ज़्यादा भरपूर अंदाज में जवाब देगा, और बात न्यूक्लियर लेवल तक पहुंची तो फिर भी मार वही खाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सबको पता है, सब साइंटिस्ट को पता है, उनसे सुपीरियर है, और हमारे मिसाइल जो हैं उनके हर मकाम तक पहुंच सकते हैं, और समुद्रों में जो उनके जहाज़ हैं उनको भी निशाना बना सकते हैं। ठीक बात है जी। तो ये हिंदुस्तान के लिए एक लम्हा फिक्रिया है, ऐसी बात नहीं उनको करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक तो यही सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो हमारी तैयारियां हैं, जो इंडिया का मिजाज है वो हमारे सामने है, कश्मीर की मूवमेंट भी सामने है, हमारे अंदर भी 2-3 बातें हो रही हैं, वो मैं चाहता हूँ छोटा सा इशारा आप उस पर भी कर दें और इस बात पर यकीनन गुफ्तगू करें आप। और वो है कराची में जो करारदाद पास हुई है और लाहौर में जो धरना हो रहा है, ये क्या इस वक्त नेशनल यूनिटी का तकाजा नहीं है कि हम इकट्ठे हो जाएं और अपने इख्तलाफात को भी ख़त्म करें, और इनको अभी बैक बर्नर पे तो नहीं मैं कहता, लेकिन इनको रिजॉल्व करें कम अज़ कम? देखिए, मेरा ख्याल है जो एस्केलेशन ऑफ टेंशन है कश्मीर के ऊपर इंडिया के साथ, उस पर तो मेरा ख्याल है कि नेशनल कंसेंसस है। और देखिए, जनरल साहब ने बहुत खुलकर बात की। आप 7 लाख फौजी लगाकर 70 दिन में कर्फ्यू तो कश्मीर से हटा नहीं सके, आप हमसे क्या जंग करेंगे? हमने तो इससे बहुत ज्यादा मुश्किल सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर हैंडल की है, हमने वजीरिस्तान भी हैंडल किया है, हमने स्वात भी हैंडल किया है। तो मेरा ख्याल है कि वो तो बहस जो है वो बहुत वाज़ेह है और इंडिया को भी उसका इदराक है। लेकिन जो आप फरमा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये जो एक सियासी मोमेंटम है ये अपनी जगह है, और पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि जो हमारी अस्करी क़यादत का किरदार है वो इस तरह से है कि जो पॉलिटिकल फ्रंट पे मसाइल होते हैं वो अपनी जगह चलते रहते हैं, लेकिन मुल्क का जो डिफेंस है वो इंटैक्ट होता है। कराची में तो बड़ी वाज़ेह चीज हुई है जी, MKM की जो तोड़फोड़ है वो मुकम्मल हो गई है, वो 3 धड़ों में बट गई है, और अब फैसला करेगा वोटर और कारकुन कि वो किसके साथ है। वो लंदन वालों का कोई कांटेक्ट नहीं है कराची से, उन्होंने कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनाया है, लेकिन उन्होंने डिसोन कर दिया है मुत्तहिदा पाकिस्तान को, जो उनके लिए अच्छा हुआ। जो इबहाम था, जो उनके हवाले से शकूक थे, उसमें अब कदर कमी आई है। और ये जो करारदाद पास हो गई है ये भी जरूरी थी, MKM खुद लाई है। आपको MKM और पीपल्स पार्टी साथ खड़ी हुए नजर आए, जो कि सिंध की सियासत को तक़वियत देते और वहाँ की जो फ्रेगमेंटेशन है उसको एड्रेस करते हैं। अगर MKM और पीपल्स पार्टी सिंध में साथ होती है तो ये अमन की शुरुआत होती है सिंध में, तो इसमें मैं कोई बुराई नहीं देख रही। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फैसला कारकुन करेगा और फैसला वोटर करेगा 2018 में कि कौन सी MKM सरफेस करेगी। MKM श्रिंक जरूर हुई है, महदूद जरूर हुई है, इसमें अब अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल आपको इस जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बारे में आखिरी सवाल समझिए आपसे करना चाहता हूँ
کہ 65 کی جنگ میں ہمارے دانشوروں نے ریڈیو پہ آ کے قوم سے خطاب کیا تھا بار بار، ہر روز ایک آتا تھا 5 منٹ کا خطاب کرتا تھا، اور جب بھی کرائسس آتا ہے کہ ہمارا انٹلیکچولی جو وہ اپنا ریئیکشن دیتا ہے، ہمارے انٹلیکچوئل کو کیا کرنا چاہیے اس صورتحال میں؟ دیکھیے اس وقت تو مجھے ایکچولی تھوڑا سا دکھ ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی. جس وقت یہ ایسکیلیشن آف ٹینشن ہو رہی تھی انڈیا کے ساتھ، اور انڈیا کے میڈیا تقریباً جنگی جنون کا شکار تھا. ہمارا میڈیا جو ہے وہ ایک کرکٹر کی شادی کو دکھا رہا تھا. 65 میں ریڈیو تھا، آج ٹی وی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، سوشل میڈیا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور دونوں جگہ میں نے کوئی پاکستان کے لیے جو پیشن آپ 65 میں جو دیکھتے وہ مجھے نہیں نظر آیا. تو یہ انفارچونیٹ ہے. انٹلیکچوئلز کو ہمارے اپنا رول ادا کرنا چاہیے. جی اس طرح سے نظر نہیں آئی. جی بالکل. آپ کیا کہیں گے کہ ہمارے انٹلیکچوئلز کو بھی کرنا چاہیے اور فوجیوں کو؟ جی ہاں، ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک فیشن رہا ہے کہ دری کا معیار اپنی ہی فوج پہ تنقید کرنا بن گیا، اور سیاستدانوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے حد کر دی. حالانکہ آئین کے آرٹیکل 19 میں اس کی ممانعت ہے، آپ یہ کام نہیں کر سکتے. تو ابھی میری نظر میں پاکستان کی سچویشن جو ہے وہ مثبت ہے. پاکستان عدم استحکام سے استحکام کی طرف جا رہا ہے. پاکستان میں انتشار کی صورتحال تھی، اس پہ قابو پایا جا چکا ہے بڑی حد تک ضرب عضب کی وجہ سے. اور پاکستان میں جو سیاسی فیشن تھا لفظی غداری کرنے کا، اور پھر اس طرف ہمیشہ ان کا مائل رہتے تھے ہمارے سیاستدان، بدقسمتی سے ہم پنش نہ کر سکے، مجیب کو بھی پنشمنٹ نہ کر سکے، حیدرآباد کیس بھی ڈراپ کر دیا. یہ ہمارا کچھ کمزوری رہی ہے. میں اس کو اپنی قومی کمزوری سمجھتا ہوں کہ ہم نے قانون کا نفاذ نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے مائنڈ مینجمنٹ بھی نہیں کی اپنے عوام کی، جس کو آج ایک بہت بڑی سائنس ہے مائنڈ مینجمنٹ. ہم نے ایسٹ پاکستان میں بھی یہ احساس ابھرنے دیا کہ ان سے ناانصافیاں ہوتی رہی ہیں. اگرچہ اب آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ 24 سال میں جتنی ڈیولپمنٹ پاکستان نے بنگلہ دیش کو دی، اتنی بنگلہ دیش 45 سال میں خود نہیں کر سکا. ٹھیک بات ہے جی، بہت آپ کا شکریہ جی. وقت بالکل ہمارا ختم ہو گیا ہے، لیکن تھینک یو ویری مچ. آپ نے ہماری بہت رہنمائی کی، اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ. دونوں نے ہمیں اس مسئلے پر بہت نازک مسئلہ ہے جی، بحران ہے، کرائسس ہے، جس کو ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں سوبر رہنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ فکر بازی کی جائے اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کی جائے. یو آر ویری مچ رائٹ. وی ہیو ٹو پلے ود برین. مجھے اور میر صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.